الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله انظر حالنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اسمع قالنا سامعین، ناظرین، میں بہت مشکور ہوں اپنے بھائی حاجی ایوب صاحب کا کہ وہ علی حجویری مسجد میں جمعہ کے بعد عمران ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے ہر جمعے ہمارا پیغام قرآن، پیغام عشق رسول وہ بہت سے مسلمانوں تک اور عام انسانوں تک وہ پہنچاتے ہیں۔ آج میں علی حجویری مسجد کا خطیب صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی رمضان شریف کے 1-2 دن پہلے یعنی سیٹرڈے کو یا فرائیڈے کو روزہ ہو جائے گا، کچھ ضروری مسائل بھی میں نے عرض کرنے ہیں، اور رمضان شریف کی جو آمد ہو رہی ہے میری طرف سے اور علی حجویری مسجد کی طرف سے، یعنی علی حجویری مسجد کے ساتھ جو علی حجویری ٹرسٹ ہے، چیئرمین عرفان افضل بٹ اور عمران عثمان افضل بٹ، بھائی محمد افضل صاحب، چودھری افضل صاحب، جو مل کے یہ علی حجویری مسجد کا سسٹم نظام چلاتے ہیں، ان میں ساتھ ناجیب بھی ایک ادنا رکن کی حیثیت سے، چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان شریف کی آمد تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، ہماری سب کی طرف سے رمضان مبارک۔ اور رمضان مبارک سے پہلے کچھ چیزیں ضروری طور پر عرض کرنی ہے۔ پہلا تو یہ پوری دنیا میں جو ایک وبا کی شکل، اور خاص کر کے انگلینڈ میں خاص کر کے برمنگم میں، پھر پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس آفت میں دنیا سے رخصت ہو گئے وہ شہید ہیں، ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ اور جو مسلمان نہیں دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص کر کے انگلینڈ میں اور برمنگم میں، پھر پوری دنیا میں ہم تمام انسانوں کی فیملیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مسلمان، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پوری دنیا میں اس وقت خاص کر کے پاکستان میں ہم سب پاکستانی ہیں موسٹلی، جہاں تو پاکستان میں پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اور بھی چیریٹیاں جو وہاں مظلوم ہوئے، مظلوم ہی ہے جن کے کاروبار نہیں رہے، جو روزانہ دیہاڑی کر کے کما کے لا کے شام کو بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے لیے بہت چیریٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اور جہاں بھی جو ہمارے مسلمان بھائی زکوٰۃ کا اپنا عطیہ بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، پوترا، پوتری، دوترا، دوتری، یعنی یہ رشتے جو ہے نا، ایک چین جو ہے والد کی طرف سے، پھر دادے کی طرف سے، نانکے کی طرف سے، ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی مسلمان جو مستحق ہیں سب کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ اس میں پھر آتا ہے جو اقربا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار، پہلے ان کا حق ہے، بعد میں یہ چیریٹیاں، ادارے، غریب، اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے
وہ اپنا زکوٰۃ اور فطرانہ ابھی سے آپ بھیج سکتے ہیں، اور جو مستقل بیمار ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی بیٹے بیٹیاں، ان کی طرف سے فدیہ یعنی پورے رمضان کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ کسی کو رکھوانے کے لیے، جو خود نہیں رکھ سکتے تو کسی کو روزے رکھوانے کے لیے رمضان سے پہلے ان کو پیسے بھیج دیں تاکہ وہ پورے 30 روزے یا 29 روزے ان کی طرف سے رکھے۔ یہ دو ضروری مسئلے تھے۔ اور پھر الحمدللہ ہماری مسجد علی حجویری بھی جو ہے، اور بڑے بڑے مراکز یعنی پورے انگلینڈ کی مسجدیں، یعنی اس ملک کے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق، گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی، اس میں کوئی ایک کا فائدہ نہیں، صرف مسلمان کا فائدہ نہیں، یعنی تمام انسانوں کے فائدے کے لیے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ باہر نہ نکلیں۔ دیکھیں مسلمان ہمارے برمنگھم میں بھی کثرت سے، اور مسلمانوں کے علاوہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کو دیکھ کر ہم اپنے گھروں میں، خاص کر کے جو ہمارے مہمان وغیرہ آتے ہیں، یعنی مہمان نوازی کرنا سنت ہے، افطاری کروانا بھی سنت۔ اب دیکھیں آج ہی میں نے بارہا تمام ٹی ویوں پہ یہ خبر سنی، کل سے یعنی مسجد نبوی شریف میں اور حرم شریف میں 20 نماز کی بجائے، رکعات کی بجائے 10 رکعتیں پڑھائیں گے، اور جیسے وہاں دسترخوان لگتے تھے دسترخوان نہیں ہوں گے، تو ہوں گے بھی صرف نمازی نہیں ہوں گے، مخلوق نہیں ہوں گے جو مخصوص 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، 100 ہوگا، 200 ہوگا۔ اگر 200 آدمی بھی حرم کعبہ میں تراویح پڑھے جہاں مسجد نبوی شریف میں، تو وہ جہاں کے 2-4 کے مطابق ہی بنیں گے، اتنے وسیع حرم کعبہ اور مسجد نبوی شریف ہے۔ یعنی وہاں بٹھا کے افطاری نہیں کروائی جائے گی، ان کو وہ افطاری کے بخش دیے جائیں گے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ دور دور فاصلہ رہے۔ اور ایک کسی آدمی کا یا عالم کا یہ کلپ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو یہ مرض لگ جائے یا جراثیم چلے جائے؟ ایسے عقل کے اندھے ہیں، بہت سی توضیحات اور تحویلیں نکالتے ہیں۔ یہ تو پھر اس کا یہ ہے کہ جب اللہ نے نظام قدرت بنایا ہے، یعنی میاں اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، تو ایک اور 5 بچوں کی، 10 بچوں کی باپ، 5 بچوں کا، 10 بچوں کا باپ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ تو ابس گفتگو ہے، ایسی گفتگو کرنی نہیں چاہیے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھروں سے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ خیر بہرحال ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک وبا، ایک بیماری، ایک آفت چلی وہ پوری دنیا میں ہے۔ تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ جہاں بہت کنٹرول، اور پاکستان میں بھی بہت کنٹرول ہے، لیکن جہاں بھی اس ملک میں ہو یا پاکستان میں ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، اس وقت میرے نالج کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میری سوچ کے مطابق کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ ہے تب بھی، عام سیاستدان ہے تب، جو مدد کر رہے ہیں وہ کرنے دے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کا ان کو بتایا، نشاندہی کرے کہ یہ جہاں نہیں، یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے تھا، یعنی فلاں کو ملنا چاہیے تھا، فلاں کو نہیں ملا، جن نشاندہی کرے۔ لیکن اعتراضات کی دنیا سے نکل کر اس وقت اتحاد، اتفاق کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں یہ کر رہا تھا، جیسے مسجد نبوی شریف میں، حرم شریف میں یہ بند کر دیا گیا افطاری کے دسترخوان، تو جہاں بھی ہمارے مسلمان جو گھروں میں افطاریوں کا اہتمام کرتے، خدا را احتیاط کیجئے، بچیے، کیونکہ اپنی فیملی میں اپنا خود بھی خیال رکھے، فیملی کا بھی خیال رکھے۔ باہر سے جو بھی آیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہو کتنے لوگوں سے صبح سے ملا ہے، آپ نے کون سا چیک کیا، وہ گھر میں آیا ہے، بیٹھا ہے، اور آپ کے ایک آدمی کی وجہ سے یعنی سارے کا سارا گھر تباہ ہو جائے، تو خدا کے لیے احتیاط کیجئے، بچیے، اپنے چھوٹوں پر، اپنے بڑوں پر بھی رحم کیجئے، یعنی احتیاط کیجئے اور احساس کیجئے۔
تو بہرحال رمضان بڑی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں یعنی 3 رمضان کو سیدہ پاک خاتون جنت مخدومہ کائنات کا یوم وصال ہے، اور 10 یا 11 رمضان کو جناب مخدومہ کائنات کی والدہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے، اور 17 رمضان کو جنگ بدر بھی ہے، اور اماں عائشہ پاک کا یوم وصال بھی ہے، اور پھر آگے جائیں 21 رمضان مبارک کو مولا علی کائنات کا یوم شہادت ہے، اور یعنی سارے کا سارا مہینہ رمضان کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 11 بیٹوں کے سردار ٹھہرے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 12 مہینے ہیں تو 11 مہینوں کا سردار رمضان مبارک ہے، برکت والا مہینہ، برکت والا، عزت والا، شان والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا آ رہا ہے۔ تو اس میں خاص کر کے یہ جمعہ مبارک جو آ رہا ہے تو پاکستان میں بھی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے، تمام مکاتب فکر کی طرف سے، علماء مشائخ کی طرف سے یوم توبہ کے نام سے اس کو کہا گیا منایا جائے۔ تو اس ملک میں بھی یعنی جہاں جہاں جو مساجد میں 2، 4، 10 نمازی جمعہ پڑھتے ہیں وہ بھی، اور تمام انسان اپنے گھروں میں جمعہ کے دن توبہ استغفار کا اہتمام کریں کہ اللہ اس آفت سے، اس مصیبت سے ہم کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا جو ہے وہ چھوٹوں پہ شفقت کرے اور چھوٹا بڑوں کا احترام کرے۔ تو الحمدللہ ہمارا پورے کا پورا علی حجویری ٹرسٹ اور علی حجویری ٹرسٹ کے جتنے بھی ارکان ہیں اور جتنے بھی انتظامیہ میں ہیں، سب ہم گورنمنٹ کے فیصلوں کو ہم سراہتے ہیں۔ یعنی گورنمنٹ برطانیہ یعنی ہماری مساجد بند کرنے سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا جی؟ کھولنے سے ان کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی ان کا نفع نقصان نہیں۔ چرچ بھی بند ہے، اور سنیگال بھی بند ہے، اور مندر بھی بند ہے، مساجد بھی بند ہے، یعنی عبادت ہو رہی ہے۔ یعنی مساجد میں 2، 4، 10 نمازی جو ہے وہ روزانہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ایسے تراویح بھی ہو جائے گی، لیکن ہجوم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یعنی مسجد نبوی شریف کے کل یعنی امام سدیس نے یہ اعلان کیا ہے کہ نمازی نماز تراویح نہیں پڑھنے ہیں، کہ یعنی جو وہاں خدام ہے مسجد نبوی شریف کے یا حرم شریف کے انتظامیہ جو ہے وہ یعنی نماز تراویح ادا کرے گی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، ایک گھر میں 3 فرد رہتے ہیں تو الحمدللہ 5 وقت جماعت اپنے گھر میں کرا سکتے ہیں، باقاعدہ اذان دے گے، اور اگر جماعت کرا رہے ہیں 5 وقت تو پھر جمعہ بھی اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یعنی عالم دین ہے وہ اپنے گھر میں ایسے 5 وقت اگر جماعت ہو رہی ہے تو جمعے کا اہتمام بھی گھر میں اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر جماعت 5 وقت نہیں کر رہے تو پھر یعنی جو بھی موقع ملے ہم اپنے گھروں میں جماعت کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ تو ایسے ہی نماز تراویح یعنی اپنے اپنے گھروں میں، بہت سے گھروں میں حفاظ بھی ہیں، یعنی اپنے گھروں میں با جماعت نماز تراویح ادا کریں، اور اسی طریقے سے اپنے گھروں میں عبادت میں مشغول ہوں۔ یعنی یہ دعوتیں کرنے سے اور افطاریوں کے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ افطاریوں کا جو پیسہ تھا وہ پاکستان میں، غرباء میں، اور جہاں جہاں سے ہمارا تعلق ہے، جس جس کنٹری سے، جس ملک سے ہمارا تعلق ہے، وہاں غرباء کو یہ تقسیم کریں، اور اس میں اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رمضان برکت والا مہینہ، نزول قرآن والا مہینہ، اور رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، جس کی برکات کو ہم نے اپنے دامنوں میں سمونا ہے، اور برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں عبادت کا، نمازوں کا اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ یعنی سامدہ محمد رفیع چشتی کا علی حجویری مسجد کی طرف سے یہ پیغام ہے، تمام مسلمان متحد ہو جائیں، اتفاق کریں، اور ایک دوسرے پر اعتراضات اور ایک دوسرے کی مخالفت مت کریں۔ پاکستان کے بھی سیاستدانوں سے ہماری گزارش ہے کہ
کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ اتفاق و اتحاد کا وقت ہے، یہ مسلمانوں کی اور وہاں بھی انسانوں کی خدمت کرنے کا وقت ہے، اور یعنی اپنے اموال جو ہے وہ غربا میں ان کو تقسیم کرے۔ اللہ نے دیا ہی اسی لیے ہے، اور اگر نہیں کریں گے پھر اللہ فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، لیکن پہلی امتوں پر کسی پر 1 2 3 4 ایسے ہی نمازیں، لیکن الحمدللہ امت مصطفیٰ جو تمام امتوں کی سردار ہے، جیسے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہم نمازیں 5 پڑھیں گے تو ثواب 50 کا ملے گا، روزے 1 مہینے رکھیں گے تو ثواب 6 مہینوں کا ملے گا، تو بلکہ 1 دن کا روزہ جو ہے رمضان شریف کا، تو دوسرے 40 دن کا روزہ یا 6 مہینے کا روزہ رکھیں تو 1 روزے کے برابر ہے۔ تو دوستو مسلمانوں، یہ عبادت کے ساتھ اپنے گھروں کو زینت بخشیں۔ یعنی میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ جناب سیدہ پاک حضرت سیدہ آمینہ پاک فرماتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جولی سے نکل کر جب سر سیدھے میں رکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک پہ الفاظ سے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، چونکہ سرکار کے سامنے سابقہ امتوں کے رجسٹر اعمال نامے پیش کیے گئے، سرکار کو پتا تھا ان کی امتوں کی عمریں بھی لمبی، میری امت کی عمریں کم اور کچھ لا علمی میں گزر جائے گا، تو پھر عرض کی مولا کریم میری امت، تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آج تمہاری یہ نیاز جبین جو ہے زمین کے ساتھ لگ گئی ہے، میں نے اس برکت سے پیشانی لگنے سے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ گویا ہمارے گھروں میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس جگہ کو ہم مسجد تصور کریں، یعنی پورا مہینہ تراویح ہم وہاں پڑھیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا حافظ قرآن ہے، تب بھی یعنی 10 صورتیں آتی ہیں، 20 صورتیں آتی ہیں، روزانہ وہی صورتیں ادا کرنے کے تلاوت کرنے کے بعد ہم نماز تراویح کا گھر میں اہتمام کریں، ثواب حاصل کریں۔ تو میری پھر گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، یہ وقت یعنی عمل کا وقت ہے، یہ وقت ڈرنے کا وقت ہے، یہ وقت معافی مانگنے کا وقت ہے۔ رمضان شریف سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کر کے، سرکار کی بارگاہ میں استغاثے پیش کر کے ہم ان کو بھی راضی کر لیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ راضی ہو جائیں گے، پھر میں بڑی ذمہ داری سے کرتا ہوں کہ یہ مصیبتیں ٹل جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کا یعنی اعمال کا، یہ اللہ کی طرف سے گویا تھوڑا سا دکھلاوا ہے کہ اے بندے دیکھ تو میرا ہی بندہ ہے، تو نافرمان ہو چکا تھا، تو دین سے دور ہو چکا تھا، تو آج یہ اپنا عملوں کا احتساب کر لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہم یہ عرض کرتے ہیں گورنمنٹ برطانیہ کی طرف سے جو بھی مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، انسانوں کے بچاؤ کے لیے اعلانات ہوئے ہیں، حکم جاری ہوا ہے، تو ان پر ہم عمل کریں گے، اور ہماری طرف سے بھی گورنمنٹ کو اور انتظامیہ کو پورے کے پورا وثوق کے ساتھ ہم یہ یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں کے مسلمان بھی تمام انسان یعنی گورنمنٹ برطانیہ کے جو احکامات ہیں جاری کیے گئے اور احتیاطی تدابیر جو پیش کی گئی، ہم سب کو اپناتے ہیں، اور تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں میری طرف سے تمام مسلمانوں کو آنے والے رمضان کی مبارکباد، اور اللہ رحمتوں والے مہینے، برکتوں والے مہینے کی رحمتیں لوٹنے اور برکتیں اپنے دامن میں سمونے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے وسیلہ سے اور اہل بیت رسول کے وسیلہ سے، مخدومہ کائنات کے وسیلہ سے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صحابہ کبار کے وسیلہ سے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رحمت فرما کے، کرم فرما کے تمام مسلمانوں پر، تمام انسانوں پر فضل فرما دے۔ جیسے تیرا
اعلان ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنے انسان کے ساتھ میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ مولا کریم ہم تیرے پیار کے، تیری رحمت کے، تیرے کرم کے، تیرے علم کے ہی ہم متقاضی ہیں مولا۔ ہم یہ نہ امتحان دے سکتے ہیں، اس لیے عارف کھری فرماتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔